تاریخ کا پراسرار شہر ارم دریافت، دیو کامت لوگوں کا بنایا گیا وہ شہر جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ معزز دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں ایک ایسی قوم گزری ہے جسے طاقت، دولت، لمبی عمروں، اونچی عمارتوں اور بے شمار نعمتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں خاص مقام حاصل تھا۔ یہ لوگ خود کو زمین کی سب سے طاقتور قوم سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں میں غرور اس قدر بھر چکا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ اب کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ ان کے شہر میں بڑے بڑے محلات، اونچے ستون، خوبصورت باغات، نہریں اور ایسی عمارتیں موجود تھیں جنہیں دیکھ کر دوسرے لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ یہ قوم ہر طرف اپنی طاقت کے چرچے سنتی تھی اور اسی طاقت نے انہیں اللہ پاک سے دور کر دیا تھا۔ جب انسان کے پاس دولت، طاقت اور شہرت آتی ہے تو اگر وہ اپنے رب کو بھول جائے تو یہی چیزیں اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں، اور یہی کچھ اس قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ معزز دوستو، یہ قوم عاد کہلاتی تھی اور ان کا مشہور شہر ارم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان والے علاقے میں آباد تھے، جہاں دور دور تک ریت کے بڑے بڑے صحرا موجود تھے۔ ان کے جسم بہت مضبوط تھے اور ان کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ لمبا بتایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے تھے اور ایسی عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر دوسرے لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں زرخیز زمین، پانی، باغات، کھجوریں، جانور اور ہر طرح کی نعمتیں دی تھی، لیکن جب نعمتیں بڑھتی گئیں تو ان کے دلوں میں شکر کی جگہ غرور آ گیا۔ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگے۔ انہیں لگتا تھا کہ اب انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ارم والے لوگ جن کے لمبے لمبے ستون تھے، ان جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی، لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی اور زمین میں فساد پھیلایا تو اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ ناظرین، قوم عاد کے لوگوں نے صرف اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کی بلکہ وہ بتوں کی عبادت بھی کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے جھکتے تھے اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول چکے تھے۔ ان لوگوں کی زندگی صرف طاقت کے نشے میں گزر رہی تھی۔ یہ کمزور لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور اپنی دولت پر فخر کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، غرور چھوڑ دو، ظلم مت کرو اور اپنے رب کی طرف لوٹاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت نرمی سے اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہیں جو طاقت ملی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن قوم عاد کے لوگ ان کی بات سن کر ہنسنے لگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم ہمیں ڈراتے ہو، حالانکہ ہم دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہیں۔ ہمیں کون ختم کر سکتا ہے؟ ان کا غرور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ پیارے دوستو، اس قوم کا بادشاہ شداد تھا۔ شداد اپنی دولت، طاقت اور سلطنت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کی حکومت بڑے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بے شمار خزانے تھے، لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ایک اللہ کی عبادت کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں نہریں ہوں گی، خوبصورت باغات ہوں گے، سونا چاندی ہوگا اور ہمیشہ کی راحت ہوگی۔ دوستو، شداد نے جب جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں تکبر مزید بڑھ گیا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے غرور نے اسے مکمل طور پر اندھا کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا میں ایک ایسی جنت بنائے گا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں۔ اس نے اپنے کاریگروں، معماروں اور مزدوروں کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ ایک عظیم شہر تعمیر کیا جائے۔ ناظرین گرامی، شداد نے اپنی مصنوعی جنت کی تعمیر کے لیے بے شمار خزانے خرچ کیے۔ اس شہر میں سونے اور چاندی سے بنی چیزیں رکھی گئیں، محلوں کی دیواروں میں قیمتی پتھر لگائے گئے، بڑے بڑے ستون بنائے گئے جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جائے، باغات لگائے گئے، نہریں بنائی گئیں اور ہر طرف خوبصورتی پھیلا دی گئی۔ شداد چاہتا تھا کہ اس کی بنائی ہوئی جنت دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہو۔ اس نے اعلان کیا کہ جب تک یہ جنت مکمل نہ ہو جائے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ سال گزرتے گئے اور ہزاروں لوگ اس جنت کی تعمیر میں جٹے رہے۔ ہر روز نئی نئی چیزیں بنائی جاتی، سونے کی اینٹیں استعمال ہوتی، چاندی کے دروازے لگائے جاتے اور قیمتی جواہرات سے دیواریں سجائی جاتی۔ شداد کو یقین تھا کہ وہ دنیا میں ایسی جگہ بنا لے گا جو جنت سے کم نہیں ہوگی۔ اس دوران حضرت ہود علیہ السلام بار بار اسے سمجھاتے رہے
کہ دنیا کی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ پاک سے معافی مانگو، لیکن شداد نے کبھی ان کی بات قبول نہیں کی۔ ناظرین، آخر کار 12 سال بعد وہ مصنوعی جنت مکمل ہو گئی۔ جب شداد کو خبر ملی کہ اس کا خواب پورا ہو چکا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی فوج تیار کی اور بڑے فخر کے ساتھ اپنی جنت دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے سپاہی، درباری اور خادم بھی تھے۔ ہر طرف خوشی کا ایک ماحول تھا۔ شداد کو لگ رہا تھا کہ اب وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان بن چکا ہے، لیکن انسان چاہے کتنی بھی بڑی منصوبہ بندی کر لے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو، روایات کے مطابق جب شداد اپنی جنت کے دروازے تک پہنچا تو اس نے وہاں ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب ملا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ شداد گھبرا گیا، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے صرف ایک بار اپنی جنت دیکھ لینے دو، میں نے اس کے لیے اتنے سال محنت کی ہے، مجھے صرف ایک بار اندر جانے دو۔ لیکن ملک الموت نے کہا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ تم جیسے غرور کرنے والے انسان کو اس جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے، اور پھر اسی جگہ شداد کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر بھی نہ دیکھ سکا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا کی دولت، طاقت، شہرت اور بڑے بڑے محلات کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں بنا سکتے۔ اگر انسان اپنے رب کو بھول جائے تو اس کی ساری کامیابیاں ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہیں۔ شداد نے سوچا تھا کہ وہ دنیا میں جنت بنا لے گا، لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی جگہ بھی داخل نہیں ہو سکا۔ شداد کی موت کے بعد بھی قوم عاد نے نصیحت حاصل نہیں کی، وہ بدستور غرور میں ڈوبے رہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور تب اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ ابتدا میں ان کے علاقے میں بارش بند ہو گئی، زمین خشک ہونے لگی، باغات مرجھا گئے اور پانی کم ہونے لگا۔ لوگ پریشان ہونے لگے، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی۔ ایک دن آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے، انہیں لگا کہ اب بارش ہوگی اور ان کی زمینیں دوبارہ ہری بھری ہو جائیں گی، لیکن وہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ عذاب کے تھے۔ اچانک ایک خوفناک ہوا چلنا شروع ہوئی۔ یہ اتنی تیز تھی کہ بڑے بڑے درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے، اونچی عمارتیں گرنے لگی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ ہوا مسلسل کئی دن تک چلتی رہی۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ اس ہوا نے قوم عاد اور ان کے بنائے گئے ارم نامی شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے مضبوط جسم، بڑے محلات اور اونچی عمارتیں سب مٹی میں مل گئے۔ لوگ ہوا میں اڑتے تھے اور پھر زمین پر اس طرح گرتے تھے جیسے کھجور کے سوکھے تنے ہوں۔ ان کا غرور، ان کی طاقت اور ان کی دولت کسی کام نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے، لیکن باقی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ آج ان کا نام صرف تاریخ میں باقی ہے۔ کبھی وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی، لیکن آج ان کے محلات اور شہر ریت کے نیچے دفن ہیں۔ اور حال ہی میں عمان کے صحرا سے ایسا شہر دریافت ہوا ہے جس کی باقیات قوم عاد سے ملتی جلتی ہیں، اور یہاں آنے والے عذاب کی نشانیاں آج بھی باقی ہیں، اور انہیں دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک پرانی قوم کی داستان نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ آج بھی انسان جب ترقی کرتا ہے تو اکثر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ لوگ دولت، طاقت، شہرت اور ٹیکنالوجی پر فخر کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اب وہ ہر چیز پر قابو پا چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ اللہ پاک کے سامنے بے بس ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے، تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔